حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من سن سنتن فی الاسلام حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعد، کہ جو آدمی نیکی کرے اور جو نیکی کی بنیاد بنے اس کا فرق ہے، نیکی والے کو اپنا ثواب ملتا ہے، نیکی کی بنیاد والے کو اپنا بھی ملتا ہے، کرنے والے کا بھی ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نمازیں فرض ہوئی، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی جب امت پر نماز فرض ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 50 سال۔ 40 سال میں اعلان نبوت، 10 سال بعد معراج، سن 10 نبوی میں نماز فرض ہوئی ہیں 5 نمازیں۔ تو حضور علیہ السلام پر ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ رسول اللہ 63 سال سے دنیا میں تشریف لے گئے، ابو بکر 2.5 سال اللہ کے رسول سے عمر میں چھوٹے تھے، تو صدیق اکبر کی عمر اس وقت 47.5 سال تھی جب نمازیں فرض ہوئیں۔ تو صدیق نے تو 15 سال فرض نمازیں پڑھی ہیں، پھر صدیق بھی دنیا سے گیا۔ وہ کون سا عمل کیا ہے ابو بکر نے کہ 15 سال نماز پڑھنے والا امت کا قائد بن گیا ہے، امت کا لیڈر بن گیا ہے، امت کا مقتدا اور پیشوا بن گیا ہے؟ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی، خود کلمہ پڑھا، پوری امت کو کلمے پر لگایا۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ نیکی صرف نہیں کی، نیکی کی بنیاد رکھ دی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ صرف نیکی نہیں ہے، یہ نیکی کی بنیادیں ہیں۔ حقیقت میں یقین مانے بڑا قلبی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور سکون محسوس کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کا یہاں زر کثیر لگا ہے، جن کے اوقات لگے ہیں، جن کے اموال لگے ہیں، جن کے وقت کی محنت کی تگ و دو لگن لگی ہے، دعائیں لگی ہیں، ایسی چیز نہیں بنی۔ تو میرے دوستو، اس موقع پہ حضرات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ ابھی بچوں نے پڑھا ہے نا، آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ انہوں نے پڑھ کے جو اچھا کام کیا ہے نا، اس اچھے کام کے سارے کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملے گا، لیکن اس شخصیت کو بھی ملے گا جس نے ہمیں یہاں جمع کیا۔ وہ بھائی آصف ہوں یا بھائی سلیم ہوں، اللہ پاک انہیں بھی دے گا، ان کی نسلوں کو بھی اس سے چلائے گا۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے حضرت، بعض اوقات بندہ نیکی کرتا ہے اور بعض نیکی کی بنیاد بنتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں صدقہ جاریہ کی۔ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے کانٹے کو اٹھا کے ایک کونے پہ کر دیا، جب تک وہ وہاں پر تکلیف دہ چیز پڑی رہے گی، لوگ بچے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ تو نیت پہ بھی مل جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں فلاں جگہ گیا تھا، راستے میں دیکھا لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی تو میں نے قلعہ زمین میں گاڑ دیا تاکہ کوئی مسافر آئے اپنا گھوڑا یہاں باندھے، اپنی سواری یہاں باندھے، مجھے ثواب ملے گا؟ فرمایا تجھے بھی ثواب ملے گا۔ ایک اور صحابی پیچھے آئے، ان کے ہاتھ میں وہ قلعہ تھا اکھڑا ہوا، اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا، اس نے ہاتھ میں قلعہ اکھیڑا ہوا ہے، وہی یہ جو گاڑ کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا، ایک قلعہ گڑا ہوا تھا، میں نے سوچا کسی بندے کو کوئی ٹھڈا نہ لگے، کوئی یہاں سے چوٹ نہ لگے اس کو، تو میں نے قلعہ زمین سے نکالا، ثواب ملے گا؟ کہ تجھے بھی ملے گا۔ آپ بندہ، ایسی نیت ہوتی ہے۔ ان نیت کی بنیاد پر رب العزت کیا سے کیا اجر دیتے ہیں، کیا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، اور کتنا اللہ رب العزت رتبہ دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اتنی محنت، اتنی تگ و دو، اتنی کوشش کی ہے، اللہ ان کو اس سے بڑھ کے ثواب عطا فرمائے، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک اس کی برکت سے ہم سب کو اس کا فیض عطا فرمائے۔ یہ تو آج کوئی پراپرلی اس کا وہ اوپننگ نہیں ہے، یہ تو آج اتفاقاً کل میرے خیال میں اس ٹائم ہماری بات ہو رہی تھی شاید، تو آج اللہ کے فضل سے حضرت مولانا اور یہ حضرات اب سارے یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ پورے کا پورا سلسلہ اور یہ بہاریں، اس کے دل سے پوچھو نا کہ ان کی خوشی دیدنی ہوگی۔ آج یقین مانے، میں ابھی بھائی صاحب کو دیکھا، ہم اکٹھے آئے نا، تو ابھی وہاں کچھ بندے ملے تو مجھے کہہ رہے تھے دیکھا حضرت میرے دوست آ گئے ہیں، ان کی چہرے سے ان کی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ پاک اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم ایسے نیکیوں کرنے کی بنیاد بنیں، اور جب نیکی کی بنیاد بنیں گے نا تو اس کا اجر نسلوں تک بندے کا چلتا رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، بندہ فوت ہوا اعمال نامہ بند ہوا، 3 چیزیں رہ گئیں۔ کہا کیا؟ علم ينتفع بہا، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ لیں، ولد یدعو لہا، ایسی اولاد جو اس کے لیے، ماں باپ کے لیے مانگتی رہے، اور تیسری چیز صدقہ جاریہ،
ایسی نیکی جس کا ثواب جاری رہے. ان تین کا نامہ اعمال موت کے بعد بھی کھلا ہوتا ہے. باقیوں کے اعمال نامے کلوز، فریز ہو جاتے ہیں. بندے کی فوتگی سے اس کا اکاؤنٹ فریز نہیں ہو جاتا، تو ایسی فوتگی سے نامہ اعمال فریز ہو جاتا ہے. ان تینوں کو فریز نہیں ہوتا، ان تینوں کو جاری رہتا ہے. یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا مقام ہے. اور مسجد کی فضیلت پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری میں روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں جنگی تربیت لی اور دی جاتی تھی. یہ جو جگہ ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ سارے بولیں کیا ہے؟ محراب کا معنی آپ نے کبھی غور کیا؟ محراب حرب سے نکلا ہے. حرب کہتے ہیں فائٹنگ، جنگ کو. تو اسے محراب کیوں کہتے ہیں؟ ادھر جنگی سامان رکھا جاتا تھا، جنگی آلات رکھے جاتے تھے، تو یہ محراب ہے. نمبر 2، باب الشعر فی المسجد. امام بخاری روایت لائے ہیں کہ مسجد کے اندر کفار کے خلاف نظمیں پڑھی جاتی تھی، حضور کے نعت پڑھی جاتی تھی. حضرت حسان ابن ثابت کے لیے یوزع لہ المنبر ویؤیدک بجبرائیل یقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام فرماتے جبرائیل تیری بھی مدد کرے گا، تو پڑھ. اور وہ پڑھتے تھے. 2 باتیں. نمبر 3، اس طرح مسجد کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے تھے. کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا تو فیصلہ کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا، صحابہ کرام کے گھروں کے 2 دروازے تھے مسجد کے پڑوسیوں کے. ایک بازار میں کھلتا، گلی میں. ایک مسجد نبوی میں کھلتا، وہ مسجد نبوی آ جاتے. تو حضور علیہ السلام نے اپنی وفات حسرت آیات سے صرف پہلے 2 دروازے کھلے رکھے، باقی بند کرا دیے. فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد، بند کر دیں. الا خوخۃ ابی بکر، ایک میرا دروازہ کھلا رہے گا، ایک ابو بکر کا کھلا رہے گا. کیوں؟ جیسے میں مسجد میں آتا ہوں کنٹرول سنبھالتا ہوں، میرے بعد ابو بکر آئے گا کنٹرول سنبھالے گا. جہاں خلافت کا اشارہ ہے وہاں مسجد کے لیے خلیفہ کی اسمبلی ہال ہونے کا اشارہ ہے مسجد کے اندر. نمبر 3. نمبر 4، دخول المشرک فی المسجد کے تحت امام بخاری ایک روایت لائے ہیں. ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا، پکڑا گیا. صحابہ کرام کا مخالف تھا، شریعت کا مخالف تھا، پکڑا گیا، باندھ دیا گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے ذرا مسجد کے قریب ستون میں باندھو تاکہ یہ ہماری عبادت کو بھی دیکھے اور ہمارے برتاؤ کو بھی دیکھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ باندھا ہوا ہے. قوم کا سردار ہے ثمامہ بن اسال الحنفی. اللہ کے رسول سامنے ٹھہرے اور اس کو یوں دیکھا تو اس بندے نے ایک جملہ بولا، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر. اگر آپ نے مجھے مار دیا نا تو آپ حق ماریں گے، میں واقعی قاتل ہوں، میں دشمن ہوں آپ کا. اور اگر آپ نے احسان کر کے چھوڑ دیا تو یاد رکھیں میں احسان کا بدلہ بھی وفا سے دیتا ہوں. حضور نے جواب نہیں دیا، تشریف لے گئے. ایک موقع نماز کا، دوسرا موقع، تیسرا، جب 3 نمازوں پہ اس نے صحابہ کا برتاؤ دیکھا، جو خود کھایا مجھے کھلایا اور میرے پہننے کا خیال تک کیا. صرف باندھا ہوا ہے، میں وزٹ کر رہا ہوں، اور ایک ایک چیز پر اخلاق دیکھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اسے چھوڑ دو. چھوڑا، وہ گیا، غسل کیا اس نے، اس کے بالوں سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے. آ کر کہا کہ مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا لیں. سیدنا ثمامہ بن اسال الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے دوستو، اس کے تحت امام بخاری فرماتے ہیں مسجد خلیفہ وقت کی عدالت بھی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں، یہ چاروں مسجد میں ہیں. اسی لیے کہا من بنا للہ مسجدہ، جو مسجد بنائے گا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں گھر دے گا. تو میرے دوستو ایسا نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن کریم نے کہا اللہ کی مساجد میں اللہ کو ہی پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا. تو میرے لیے بھی بہت خوشی کا مقام ہے، ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا، مسرت کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے اس جگہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دی. اللہ مزید عطا فرمائے. میں جب پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا، میرے خیال میں حضرات ساتھ تھے، تو بالکل ادھر ابھی تو کام چل رہے تھے، ابھی تو میں پہچان ہی نہیں سکا. جب ہم سیڑھیاں چڑھے میں نے کہا دیکھو منظر بدل گیا ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں اپنی خوشی کا اظہار کر پاؤں. یہ فیلنگز ہوتی ہیں، یہ محسوس کرنا ہوتا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.